اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عرب کے جنوب و شمال میں دونوں جانب یعنی عمان، حضر موت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے احقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کے لغوی معنی ریت کے بلند و بالا اور وسیع و عریض ٹیلے کے ہیں۔ اس بیابان صحرا میں سفر کرنا تو دور کی بات، اس کے اندر قدم رکھنے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ موت کی اس وحشت ناک وادی کی جانب رخ کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑوں میں اگر کوئی شے پھینکی جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے اور ریت کی سطح پر جنبش تک نہیں ہوتی۔ یہ صحرا اللہ بزرگ و برتر کی کھلی نشانیوں میں سے ہے اور اہل دنیا کے لیے جائے عبرت بھی۔ احقاف نامی اس بھیانک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جہاں بے شمار پھلوں اور پھولوں کے وسیع باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں تھیں، جس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، مالدار اور شاندار تمدن رکھنے والی قوم عاد آباد تھی۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ قد آور اور زور آور انسان تھے۔ اتنے طاقتور لوگ اللہ نے پھر پیدا نہیں کیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ فجر میں فرمایا، ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ حضر موت اور نجران کے درمیانی علاقے احقاف میں قوم عاد کے 13 قبائل تھے۔ قوم عاد کے احقاف میں رہنے سے متعلق قرآن مجید کی سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہود کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر در منشور میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایت زور آور اور بہادر قوم تھی۔ یہ بت پرست تھے۔ ان کے 2 بتوں کے نام حمود اور حب بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں تیسرے بت کا نام سمد بیان کیا ہے۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کی پجاری بنی۔ انہیں اپنے پتھروں کے خداؤں پر بڑا گمنڈ تھا۔ ان کی معاشی حالت تو بہت عمدہ تھی، لیکن جہالت، گمراہی، جھوٹ، بے حیائی، باطل اقوال اور فاسد خیالات نے انہیں معاشرتی طور پر تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا تھا۔ چنانچہ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کی بدعمالیاں جب اپنی آخری حدود پار کر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے ایک نیک بندے ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا سام تھا۔ عرب اور بنی اسرائیل اسی کی طرف منسوب ہیں۔ اسی سام کے پوتوں سے ہود علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کا نسب نامہ اس طرح ہے: ہود بن عبداللہ بن رباح بن جارود بن عاد بن اوز بن ارم بن سام بن نوح نبی اللہ علیہ السلام۔ ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد اور قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ عاد اور ارم ہود علیہ السلام کے اجداد تھے۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، بھائیو
اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میری قوم مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ پس اگر تم سچے ہو تو ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس لے آؤ۔ ہود علیہ السلام نے کہا تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ ہود علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، کبھی وہ انہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، لیکن وہ بہرے اور اندھے بنے رہے۔ تاریخی کتب میں ہے کہ ہود علیہ السلام مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ درس و تدریس میں مصروف رہے۔ قوم عاد کے 13 قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی قبائل نہایت طاقتور تھے اور انہیں حکمران کی حیثیت حاصل تھی۔ ہود علیہ السلام نے جب دعوت حق دی اور کفر و شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مزاحمت کی اور ہود علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ اس کے برعکس دوسرے قبیلے خلجان نے ہود علیہ السلام کی باتوں پر غور و خوض کیا اور ان میں سے اکثر جلد ہی آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو بالآخر انہوں نے بارگاہ الہی میں مدد کے لیے دست دعا دراز کیے، جسے قرآن مجید کی سورہ مومنون میں یوں بیان کیا گیا، نبی نے دعا کی کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے پر تو میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنے نبی کی فریاد کے جواب میں فرمایا اے نبی یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم دیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے، چشموں کے فرشتے کو حکم دیا کہ ان کے ٹھنڈے میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیتوں کھلیان
सूखने लगे और मवेशी मरने लगे, यहाँ तक कि लोग पीने के पानी तक को तरसने लगे। कसीर तादाद में पैदा होने वाले फल और अनाज नापेद हो गए। पूरी कौम खुश्क साली का शिकार होकर बदहाल और परेशान हो गई। ये सिलसिला मुसलसल 3 साल तक जारी रहा। हूद अलैहिस्सलाम से अपनी कौम की ये परेशानी देखी ना जाती थी। आप अलैहिस्सलाम बहुत अफसुर्दा और परेशान रहते, और फिर एक दिन उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, जिसका कुरान मजीद की सूरह हूद में जिक्र है, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपने पालने वाले से बख्शिश मांगो, उसके आगे तौबा व इस्तगफार करो, वो तुम पर आसमान से मूसलाधार मींह बरसाएगा और तुम्हारी ताकत और कुव्वत में इजाफा फरमाएगा। और देखो, गुनहगार बनकर रूगर्दानी ना करो। कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में तौबा इस्तगफार के बड़े फवायद बयान फरमाए गए हैं। इब्ने माजा और अबू दाऊद में हदीस मुबारका है कि जो पाबंदी से इस्तगफार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर फिक्र से कुशादगी और हर तंगी से रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रोजी देता है जो उसके वहमो गमान में भी नहीं होती। बहरहाल हूद अलैहिस्सलाम के लाख समझाने के बावजूद उनकी कौम पर कोई असर ना हुआ, बल्कि नहायत डटाई का मुजाहरा करते हुए कहने लगे कि हम महज तेरे कहने पर अपने अबाव अजदाद के और अपने इन माबूदों को क्यों छोड़ दें। कुरान मजीद की सूरह हूद में इसे यूं बयान किया गया है, ऐ हूद, तुम हमारे पास कोई दलील तो लाए नहीं, और हम सिर्फ तुम्हारे कहने से ना अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं और ना तुम पर ईमान लाने वाले, बल्कि हम तो ये समझते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें असेब ज़दा दीवाना कर दिया है। अज़ाब इलाही के इब्तिदाई मराहल ही में खुश्क साली ने कौम आद की हालत अबतर कर दी। चुनाचे उनके सरदारों और दानश्वरों ने उससे निजात पाने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर पर गौर खोज शुरू कर दिया। ये बात बड़ी हैरान कुन है कि पिछली कौमों को जब कभी कोई मुश्किल आ घेरती तो वो उससे निजात के लिए हजाज मुकद्दस का सफर करते और बैतुल्लाह शरीफ में जाकर अल्लाह के आगे आहोजारी करते। यानी काफिर कौमें भी इस हकीकत को तस्लीम करती थीं कि इस अर्ज़ो समा में एक लाफानी कुव्वत मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जब नबी और रसूल ये बात कहते तो उनकी अकल पर पर्दा पड़ जाता। कौम आद के सरदारों ने भी यही फैसला किया कि कौम के सरकर्दा अफराद बैतुल्लाह शरीफ जाकर अनदेखे खुदा के सामने फरियाद करें। चुनाचे मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों और दीगर अहम अफराद पर मुश्तमिल 70 अफराद का एक वफद हजाज मुकद्दस रवाना हुआ। उस जमाने में मक्का मुकरमा पर कौम अमालिक की हुक्मरानी थी, जिसका सरदार मुआविया बिन बकर था और मुआविया की वालदा कौम आद से तल्लक रखती थी। वैसे भी मुआविया बिन बकर कौम आद की शानो शौकत से बड़ा मरूब था। चुनाचे उसने वफद की बड़ी खातर मदारात की और उसे बड़े इज्जतो एहतराम से अपने यहाँ ठहराया। तिबरी की रवायत है कि उस वफद में 2 अफराद मर्शद बिन साद और लकमान बिन लकीम साहबे ईमान और हूद अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे। गालबन उनका तल्लक कबीला खलजान से होगा। उन दोनों के अलावा बाकी सब काफर और बुत परस्त थे। मुआविया ने उनके एजाज में
رقص و سرور کی محافل کا اہتمام کیا اور تقریباً 1 ماہ تک یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد فراموش کر کے عیش و عشرت اور شراب و شباب کی محافل میں مدہوش رہے۔ جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو معاویہ بن بکر کو ان کے واپس جانے کی فکر لاحق ہوئی۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ناچنے گانے والیوں کے ذریعے چند اشعار کی صورت میں انہیں ان کے آنے کے مقصد کی یاد دہانی کروائی، جس پر وفد کو ہوش آیا۔ تاریخی کتب میں درج ہے کہ اس موقع پر وفد میں شامل مرشد اور لقمان نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کچھ ہود علیہ السلام کہتے ہیں اس پر ایمان لے آؤ، لیکن وہ نہ مانے۔ وفد بیت اللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں مانگنی شروع کر دی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، جن میں ایک سفید تھا، دوسرا سیاہ اور تیسرا سرخ۔ اس کے ساتھ ہی آسمانوں سے ندائے غیب آئی، اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو۔ چنانچہ وفد نے سوچ بچار کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کر لیا، جس کے ساتھ ہی سرخ اور سفید ٹکڑے آسمان سے غائب ہو گئے اور ابر سیاہ آہستہ آہستہ آسمان پر چھانے لگا۔ وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت پر بڑے خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ اب خشک سالی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ پوری قوم نے خوشیاں منانی شروع کر دیں، لیکن ہود علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ عذاب الہی ہے، لہذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالی کا فرمان انہیں سنایا، جس کا قرآن مجید کی سورہ احقاف میں ذکر کیا گیا ہے۔ نہیں، بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تو بادل کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے اثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا کہ جب ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی، اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے، اے اللہ، میں تجھ سے اس کی خیر کا طالب ہوں، اور جو اس میں ہے اس کی خیر کا، اور جو تو نے اس میں شر رکھا ہے تو اس سے اور اس کے شر سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں روایت ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آسمان پر بادل چھا جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوف کی سی کیفیت طاری ہو جاتی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو جاتے۔
کبھی باہر نکلتے، کبھی اندر داخل ہوتے، کبھی آگے ہوتے اور کبھی پیچھے۔ پھر جب بارش برستی تو پھر خوشی طاری ہو جاتی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ کیفیت دیکھ کر میں نے خدمت اقدس میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کہیں ایسا نہ ہو جائے جو قوم عاد نے کہا تھا۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ جب قوم عاد نے اس عذاب کو بصورت بادل اپنی بستیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے ہم پر بارش کرنے والا۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی۔ غاروں کے اندر، پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی، اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی۔ پس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں اور مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان و زمین کے درمیان لے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا، اور انہوں نے خطیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لے لی جہاں عذاب ان تک نہیں پہنچا اور وہ امن و سکون سے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ کفر و شرک اور غرور و تکبر میں مبتلا لوگوں کو تنبیہ ہو۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی ایک سورہ کا نام ہود علیہ السلام کے نام پر سورہ ہود ہے۔ قرآن مجید کے 11ویں پارے میں موجود یہ سورہ مبارکہ 123 آیات اور 10 رکوعات پر مشتمل ہے۔ سورہ ہود مکی ہے۔ یہ اس دور میں نازل ہوئی کہ جب کفار مکہ کا ظلم و ستم اپنے عروج پر تھا۔ چنانچہ سورہ ہود میں ان پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے جو اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی تکذیب کر کے قہر الہی کا نشانہ بنی اور تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نمونہ بن گئیں۔ سورہ ہود میں 7 پیغمبروں کے قصص و واقعات درج ہیں، لیکن اس سورت کو ہود علیہ السلام کے نام سے منسوب کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہود علیہ السلام کے قصے اور قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک کے کچھ بال سفید ہو گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ علامہ طبری کی بعض روایتوں میں ہے کہ ہود علیہ السلام کی عمر 150 سال تھی۔ آپ کو 50 برس کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ 50 برس تک قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد مزید 50 برس تک زندہ رہے اور اہل ایمان کو واعظ و درس فرماتے رہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی ہود علیہ السلام کا اسوہ اور سیرت طیبہ کا حال، جو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے
اسلام ٹی وی فار آل کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ دین کی بات کو پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل بٹن کو بھی پریس کر دیں۔